بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 5واں باب ہے باب الانجاس، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ ناپاکی کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں جو کہ آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی و ثوبہ والمکان الذی یصلی علیہ، وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَإِذَا أَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ فَجَفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ الصَّلَاةُ فِيهِ۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ناپاکی کو پاک کرنا یہ ضروری ہے نماز پڑھنے والے کے بدن سے، اس کے کپڑے سے، اور اس جگہ سے جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور جائز ہے ناپاکی کو پاک کرنا پانی سے اور ہر ایسی مائع پاک چیز سے کہ ممکن ہو زائل کرنا اس پاک چیز کے ساتھ، جیسا کہ سرکہ ہے یا اسی طریقے سے عرق گلاب ہے۔ اور جب پہنچ جائے نجاست موضوع کو، ایسی نجاست جس کا جسم ہو اور وہ سوکھ جائے اور اس نے اس کو مل دیا زمین کے ساتھ، تو نماز پڑھنا اس میں جائز ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہ جو انجاس ہے یہ جمع ہے نجس کی، اور نجس کہتے ہیں ناپاکی کو۔ اب یہ جو ناپاکی ہے یا نجاست ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حکمیہ اور دوسری ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کہتے ہیں ناپاکی کی حالت کا ہونا، یعنی انسان ناپاکی کی حالت میں ہو جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جس میں وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، اس قسم کی نجاست کو کہا جاتا ہے نجاست حکمیہ۔ اور دوسری قسم کی نجاست ہوتی ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیزیں ہیں، جیسا کہ پیشاب ہے، گوبر ہے، پخانہ ہے، یا اسی طریقے سے خون ہے۔ اس قسم کی جو نجاست ہوتی ہے، اس قسم کو نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، اپنے کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے بچاتا ہے۔ اس سے جو پہلے والے ابواب ہیں، اس میں نجاست حکمیہ کو ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ نجاست حکمیہ یہ زیادہ ضروری تھا۔ اب وہ ساری بات مکمل ہو چکی ہے، یہاں سے نجاست حقیقیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی اب نجاست کی بات کی جائے گی، تو اس سے مراد نجاست حکمیہ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد نجاست حقیقیہ ہی ہوگی۔ ایک بات آپ نے یہاں پر اور سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے نجس اور دوسرا ہے نجس۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ نجس کہتے ہیں ناپاک کو، یعنی ہر وہ ایسی چیز جس کے اوپر ناپاکی لگ چکی ہے۔ اب کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بدن ناپاک ہو جاتا ہے، جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس قسم کو کہا جاتا ہے نجس۔ اور جو دوسری چیز ہے نا نجس وہ ناپاکی جو پاک نہیں ہو سکتی۔ اب مثال کے طور پہ پخانہ ہے، اب پخانہ تو پاک نہیں ہو سکتا، اس کو جتنا مرضی آپ دھوتے رہیں، یا پیشاب ہے، پیشاب تو پاک نہیں ہو سکتا، اس کو آپ جتنا مرضی دھو لیں، جتنا مرضی آپ اس کو صاف کر لیں۔ تو اگر ایسی چیز ہے جس کو پاک نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہا جاتا ہے نجس، اور نجاست ویسے ناپاکی کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے حضرت فرما رہے ہیں، مسئلہ دیکھ لیں آپ۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ نجاست کو پاک کرنا ضروری ہے، واجب ہے، مطلب ضروری ہے نمازی کے بدن سے، نمازی کے کپڑے سے، والمکان، اور اس جگہ سے، یصلی علیہ، جس مکان پر، جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو نجاست کہا گیا نا، تو نجاست سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ چیز یا وہ جگہ جہاں پر نجاست لگی ہے، اس کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ کتنی چیزوں سے ضروری ہے؟ نمبر 1، بدن مصلی، نماز پڑھنے والے کے بدن سے۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بدن کے اوپر پیشاب لگا ہوا ہے، یا پخانہ لگا ہوا ہے، یا کوئی اور ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے ثوبہ، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی مصلی کی طرف۔ یا نمازی کے کپڑوں پہ اگر ناپاکی لگی ہے تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دو چیزیں ہوگی۔ نمبر 3، وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ جو علیہ میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس جگہ کی طرف، یعنی وہ جگہ جس کے اوپر نماز ادا کی جا رہی ہے، وہ جگہ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر پاک نہیں ہوگی تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو
تو یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ. اب آگے دوسرا مسئلہ ہے کہ ناپاکی کو کس چیز کے ساتھ پاک کیا جائے گا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ناپاکی کو پاک کرنا جائز ہے بالمائی، پانی کے ساتھ. پہلی چیز وہ پانی ہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی کے ذریعے ہی ہر قسم کی ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے، اس کو دھویا اور اس کو صاف کیا جاتا ہے. یہ پہلی چیز ہوگی. نمبر 2 وَبِكُلِّ مَائِن، اور ہر بہنے والی چیز. یہ تو ہو گیا نا پانی، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے. نمبر 2 ہر بہنے والی پاک چیز. یمکن ازالتھا بہ، ممکن ہو زائل کرنا اس کا اس کے ساتھ. اب کس کا کس کے ساتھ، یہ ضمیر بھی دیکھ لیں. یہ جو ازالہ ہے یہ اسی یمکنو کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور ہا، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس نجاست کی طرف، یا یہاں پر بھی نجاست ہے. اور بہی، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اس لوٹ رہی ہے اس مائع طاہر کی طرف. یعنی ہر وہ پاک بہنے والی چیز جس کے ذریعے سے نجاست کا زائل کرنا ممکن ہو، نجاست دور کی جا سکتی ہو، تو ہر ایسی چیز سے پاکی حاصل کرنا یہ جائز ہے. مثال کے طور پہ کل خلی، جیسا کہ سرکہ. اب سرکہ ہے، سرکے سے بھی آپ کو معلوم ہے اگر کوئی ناپاک چیز لگ گئی اس کو دھویا جا سکتا ہے، وہ لیکوڈ ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، تو آپ اس سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں. یہ اسی طریقے سے مائل وردی، ارک گلاب. ارک گلابی چونکہ پانی ہی کی طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، خوشبو کا فرق ہوتا ہے، اور تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. 2 مسئلے ہو گئے. نمبر 3، تیسرا مسئلہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر پہنچ گئی ہے ناپاکی الخفا موضوع کو. یہ دیکھیں، یہ جو اصابت فعل ہے، اس فعل کا فاعل یہ نجاستن ہے، اور یہ جو خف ہے یہ خف اس کا مفعول ہے. یعنی نجاست پہنچ گئی ہے موضع پہ. لہا جرمن، اور اس کی جسامت ہے. دیکھیں نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک نجاست کی وہ قسم ہوتی ہے جس کا ایک حجم ہوتا ہے، اس کا ایک جسم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پخانہ ہے، اب اس کا ایک جسم ہوتا ہے. گوبر ہے، اس کا ایک جسم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک نجاست وہ ہوتی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ پیشاب ہے. اب پیشاب کہیں پہ لگ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ اس کا ایک حجم یا اس کا ایک جسم تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو بتا رہے ہیں کہ اگر موضوع کے اوپر ایسی ناپاکی لگ گئی ہے جس کا کوئی جسم ہے، مطلب پخانہ لگ گیا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اوپر گوبر لگ گیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فجفت، وہ سوکھ گیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گوبر ہو، پخانہ ہو، یہ سوکھ بھی جاتا ہے. اب سوکھ گیا، سوکھنے کے بعد دلکہ بالارضی، اس نے اس موزے کو، یا اسی طریقے سے کوئی جوتا ہے اس کو زمین کے ساتھ رگڑ دیا، سوکھے ہوئے کو. اب اس طریقے سے رگڑا، اتنا زیادہ رگڑا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. تو پھر کیا ہے؟ جاز الصلاۃ فیہ، تو وہ نجاست زائل ہو جائے گی، وہ چیز پاک ہو جائے گی. تو جوتوں کو پاک کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر موزے ہیں یا کوئی اور چیز ہیں جس کو رگڑ کے صاف کیا جا سکتا ہے. اگر نجاست جسم والی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے تو آپ اس کو اتنا رگڑیں، اور زمین کے ساتھ رگڑیں یا کسی اور پاک چیز کے ساتھ رگڑ دیں کہ وہ بالکل خشک ہو جائے، صاف شفاف ہو جائے، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. لیکن اگر نجاست ایسے جو لیکوڈ ہے، جس کا جسم نہیں ہے، پیشاب لگے تو پیشاب اس طریقے سے پاک نہیں ہوگا. یہ فرمانے فجفت، وہ نجاست ہوگی، فدلکہ، رگڑ دیا اس کو. یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس نجاست کی طرح لوٹ رہی ہے زمین کے ساتھ، تو اس میں نماز پڑھنا یہ جائز ہو جائے گی. تو یہ 3 مسئلے ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہیں، باقی مسئلے ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے.